السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ جو شخص آج کے دن کی دعا تلاوت کرے گا اس کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب جو رسول خدا کے ساتھ انجام دیا گیا ہو، اور عمرے کا ثواب جو اہل بیت اطہار کے ساتھ انجام دیا گیا ہو لکھا جائے گا، اور ہر حج جو نبی کے ساتھ انجام دیا جائے 70,000 حج کے برابر ہے جو غیر نبی کے ساتھ انجام دیے جائیں، اور ہر عمرہ جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ انجام دیا جائے وہ 70,000 عمرے کے برابر ہے جو غیر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ماہ مبارکہ رمضان کے 11ویں دن کے روزے کا ثواب خدا نام اعمال میں 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور حج ایسا جو پیغمبر کے ساتھ کیا ہو، اور عمرہ ایسا جو کسی شہید یا صدیق کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ماہ مبارکہ رمضان کے روزے کے مسائل میں مسئلہ کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب: بے ہوشی کے لیے یا کسی خاص عضو کو سن کرنے کے لیے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں تمام مراجع عظام کے نزدیک، لیکن آیت اللہ خمینی اور کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ طاقت اور غذا کے انجیکشن سے پرہیز کیا جائے، جبکہ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا چاہے انجیکشن یا ڈرپ طاقت کے لیے یا گلوکوز کے عنوان سے استعمال کی گئی ہو۔ ماہ مبارکہ رمضان کے 11ویں رات کے اعمال ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ ہر 2 رکعت نماز آج کی رات میں اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر 20 مرتبہ پڑھا جائے، تو پروردگار عالم اس دن گناہ سے انسان کو محفوظ فرما دے گا، اگرچہ شیطان اس کے لیے جتنی کوشش کرے وہ محفوظ رہے گا۔ رسول خدا اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے: اللہم انی استعنف العمل ورج العفو وہدما وہذہ اول لیلۃ من لیالی الثلثین ادعوک باسمائک الحسنی واستجیر بک من نارک التی لا تطفی واسألک ان تقوینی علی قیام ھذا الشہر والصیام وان تغفر لی وترحمنی انک لا تخلف المیعاد اللہم برحمتک التی وسعت کل شیء تتم الصالحات وعلیہا اتکلت وانت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی واعف عنی وتجاوز عنی انک انت التواب الرحیم۔ سورہ ہمزہ اگر روزانہ سونے سے پہلے سورہ ہمزہ کی تلاوت کرے تو اس میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا اور ایسا انسان برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی 7 دفعہ سورہ ہمزہ پڑھ کر آنکھ کے درد کے مریض پر دم کرے تو آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ ہمزہ 14 مرتبہ اگر دم کر مرگی کے مریض پر پڑھا جائے، دم کیا جائے اور پانی اسے پلا دیا جائے تو اسے پروردگار شفا عطا فرمائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔